بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے، اور بے شک ہم نے لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے، اور بے شک ہماری جانیں، ہماری زندگیاں، ہماری ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ انسان کی زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے، جب انسان کی زندہ ہونے کا، اس کے جاندار ہونے کی یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ انسان کو کچھ راستے، کچھ زندگی گزارنے کے آبجیکٹیوز قدرتی طور پر اور فطری طور پر انسان کو اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ اس کے سامنے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جن کے لیے وہ پلاننگ کرتا ہے، لائے عمل اختیار کرتا ہے۔ وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ جوان ہو، وہ امیر ہو، غریب ہو، ہر انسان نے اپنی زندگی کے لیے کچھ جو ٹارگٹس ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں، چاہے ان کا تعلق آپ کی خواہشات سے ہوتا ہے، آپ کی ضروریات سے ہوتا ہے، یا آپ کی دنیاوی زندگی کے کچھ اور پہلو ہیں جن سے وہ لنکڈ آؤٹ کرتا ہے، لیکن وہ انسان اس کو لائے عمل، اس کی پلاننگ کرتا ہے۔ یہ تو انسان کے ایک قدرتی اور فطری عمل ہے، لیکن ان چیزوں کو، ان ٹارگٹس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے لیے بہترین چیز رکھی ہے وہ دعا رکھی ہے، کہ جہاں پہ آپ اپنا پورا زور لگا لیتے ہیں، جہاں پہ آپ اپنی پوری طاقت وقف کر لیتے ہیں، جہاں پہ آپ کو کوئی اور مددگار نظر نہیں آتا، جہاں پہ آپ کی سپورٹ کی ایک لمٹ، کیونکہ انسان کی جو ہے وہ حد ہے، آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، آپ کتنی بھی طاقت لگا لیں، حالانکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ آپ بہت ساری ایجادات دیکھیں آج کل، تو میں دیکھتی ہوں اسپیشلی چین کی طرف، جاپان کی طرف جائیں تو انہوں نے فلائنگ گاڑیاں بنانا شروع کر دی، اور میں دیکھ کے حیران ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں کہ جن کو انسان یوٹیلائز کرتے ہوئے چاند، سورج تک کو عبور کر رہا ہے، مختلف قسم کی چیزیں بنا رہا ہے جہاں پہ ایک عام انسان کی سوچ تک بھی نہیں جاتی۔ لیکن وہاں بھی ایک حد ہے، جہاں پہ وہ حد بھی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سے دعا کرو۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو انسان کے ہونے اور انسانوں کے مانگنے کو بڑا پسند کرتا ہے، اور دعا وہ واحد چیز ہے میرے نزدیک، میرے خیال میں، دعا اور ایمان کہ جو مذہب پہ ڈپینڈ نہیں کرتی۔ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے ہی کہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول پر ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو غیر مذہب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گمانوں کو بھی، کیونکہ وہ ایک کہیں نہ کہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والا، ان کو قائم رکھنے والا ان کی مدد کرے گا، اور بے شک جب مالک ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہیں، تو وہ پھر ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر دعا وہ کسی بھی صورت میں کریں، کسی بھی اس مذہب کے لوگ کریں، لیکن جب وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا پالنے والا، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمیں بنانے والا، ہمیں یہاں تک پہنچانے والا ہماری دعا کو قبول کرے گا، ہماری جو دل سے نکلنے والی ایک چیز ہے جس کو ہم لوگ دعا کا نام لیتے ہیں، اس کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بہت پسند فرمایا ہے۔ دعا کو لگاتار مانگنا، روزانہ مانگنا، ہر نماز کے بعد مانگنا، ہر سانس کے ساتھ مانگنا، دعا مانگنا اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ میں بہت ساری چیزیں دیکھتی ہوں، ہمارے موٹیویشنل جو لوگ ہیں وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، بڑی اسٹرینتھ ہے ان کی فالوورز کی، وہ بڑا ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ انسان کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اچھی چیز ہے۔ انسان کو اتنا زیادہ اسٹرانگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ثابت قدم رہے، مضبوط رہے، وہ کچھ ٹھان لے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک آدھا حصہ بتاتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ انسان، میں اگر اس کے بارے میں ریمارکس دوں گی تو میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ انسان ثابت قدم رہے، انسان جتنا زور لگا لے، انسان اپنی پوری محنت لگا لے، اس کا صلہ وہ کبھی بھی خود نہیں لیتا، اس کو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ ہمت کے ساتھ وہ وش بھی کر رہا ہوتا ہے،
ہمت کے ساتھ وہ دعا بھی کر رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کی دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، اس کی ایفرٹس کے ساتھ نا جو دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ جو محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ نکلی ہوئی دعا ہوتی ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ ہم لوگوں کا یہ ماننا کہ آپ محنت کر لیں، آپ جتنی محنت کر لیں، لیکن اگر آپ کا گمان یہ نہیں ہوگا کہ عطا کرنے والا پروردگار ہے، آپ کا یہ ایمان نہیں ہوگا، یہ توکل نہیں ہوگا کہ سیدھا راستہ آپ کے جو مشکل چیزیں ان کو سیدھی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو آپ کبھی بھی، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے گمان سے ملتا ہے، پھر آپ جتنی بھی محنت کر لیں، مجھے نہیں لگتا پھر آپ کیا پائیں گے، اگر وہ کچھ پائیں گے بھی تو اس کا کوئی مزہ نہیں ہوگا۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے میرے مسلمانوں کے ایمان کی فکر نہ ہو تو میں کافروں کی دیوانیں بھی سونے کی کروں کہ ان کا گمان ہے کہ ان کو اتنا مل جائے گا کہ ان کو اتنا دوں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ اچھا انبیاء کرام کی زندگی دیکھے تو وہ بڑی سادہ تھی، لیکن ان کو دعا پہ بڑا پیار تھا، اور جو دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ریٹرن لازمی ہے، وہ ریٹرن آپ کو اسی وقت مل سکتا ہے، وہی دعا قبول ہو سکتی ہے، وہ ریٹرن آپ کو کچھ ٹائم کے بعد اس سے بہترین صورت میں مل سکتا ہے، اور وہ ریٹرن آپ کو آخرت میں مل سکتا ہے۔ جو دعائیں ہماری دنیا میں قبول نہیں ہوتی اس کا اجر ہمارا آخرت میں لکھا جاتا ہے۔ تو دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آپ کے جو زندگی ہے اس کی تمام چیزوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے، آپ کے مقدر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تو میں دعا پہ بڑا بلیو کرتی ہوں۔ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ جب محنت کی بات کرتے ہیں، ہم جب لوگ اپنی پوری اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہر طرح کا زور لگا لیں گے اپنا کوئی بھی آبجیکٹو گین کرنے کے لیے، تو آپ کہیں نہ کہیں فیل کیجیے گا جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہو، آپ کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پوری 100% تیاری کر لی ہے، مجھے ایگزامس، آپ کسی اسٹوڈنٹ کی ٹاپر کی لے لیں، اس کو پتہ ہے کہ میں نے ٹاپ کرنا ہے یا مجھے پورا اس پہ عبور حاصل ہے، مجھے ایک ایک چیز کلیئر ہے، لیکن وہ اپنے رب سے کہیں نہ کہیں دعا مانگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کہیں اس کی مسٹیک نہ ہو جائے، کہیں اس وقت کوئی چیز مس نہ ہو جائے۔ تو یہ ایسی چیزیں جن کو صرف ہینڈل ہمارے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ہماری چیزوں کا اختیار، ہماری جو ایک ڈور ہے وہ ہمارے پروردگار کے ہاتھ۔ تو دعا مانگا کریں، دعا کو حتی الامکان مانگا کریں، اور رب ہے نا، رب اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو میں نے ایسے نکمے دیکھے ہیں جو کچھ نہیں کرتے، لیکن آپ یقین مانیں ان کا اپنے رب کی طرف سے اتنا لگاؤ، اتنا جھکاؤ اور اتنا توکل اور اتنا گمان ہوتا ہے، ان کو یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمارا ساتھ دے گا، ہمارا پروردگار ہمیں ہاتھ پکڑے گا، اور ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی تھامتا ہے۔ تو آپ کو جتنے بھی لوگ کامیاب ملیں گے وہ آپ کو اسٹرگلنگ لوگ نہیں ملیں گے، وہ آپ لوگوں کو بہت محنت کر کے اور کسی اسٹیٹس پہ پہنچنے والے لوگ سارے نہیں ملیں گے۔ آپ کبھی دیکھیے گا، کبھی آپ کھول کے ان لوگوں کی لسٹ فہرست دیکھیں جو لوگ سکسیزفل ہیں، ان میں سے موسٹلی ایسے لوگ ہوں گے جو کہ توکل اللہ ہیں، جو کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ۔ تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ محنت نہ کریں، آپ ثابت قدم نہ رہیں، آپ اسٹرگل نہ کریں، لیکن اپنا جو ایک تار ہے، جو ایک سگنل ہے جو آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اپنے آپ کو ایمان سے، اپنے دین سے دور نہ کریں، اس کے قریب لے کے جائیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ جب آپ دین کے قریب ہوں گے، قرآن و سنت کے قریب ہوں گے، پھر آپ کو محنت نہیں لگے گی، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا ایک راستہ لگے گا، پھر آپ کو اس میں مزہ آئے گا، پھر آپ اس میں تھکیں گے نہیں، پھر آپ کو ریلیکس ہونے کے لیے کسی ٹائم سیکنڈس نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ جب محنت آپ رب کی محبت کے، رب کی رضا کے لیے کریں گے تو آپ اور زیادہ فریش دیکھیں گے، ہیلدی نظر آئیں گے، پازیٹیو نظر آئیں گے، اور خوش رہیں گے، اور آپ کو یہ یقین ضرور ہوگا، آپ کی وہ خوشی جو سکسیس ملنے کے بعد آپ کو ملے گی وہ آپ پہلے سے ہی حاصل کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ ایک بہت بہترین نشانی۔ تو دعا مانگیں، دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دین پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔